کہ جب سرمایہ دار محنت کرتا ہے یا کوئی فیکٹری والا اپنی فیکٹری میں پروڈکٹ بنانے میں محنت کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میری یہ پروڈکٹ ہاتھوں ہاتھ بک جائے، جیسے ہی مارکیٹ میں آئے لوگ اس کو خریدنے کے لیے قطار اندر قطار آ جائیں۔ اسی طرح ایک مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ جیسے ہی یہ نیک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لے۔ اور یہی ایک مقصد ہے جو ہمیں یہاں پر کھینچ لایا، اور ہم اسی مقصد کو لے کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تصوف و سلوک یہی چیز انسان کو سکھاتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کے اعمال کی انسان اصلاح کر لے۔ چنانچہ جو انسان اپنے باطن کو منور کرنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ میرا باطن سنور جائے، میرا دل صاف ہو جائے، ایسے انسان کو صوفی کہتے ہیں۔ جو انسان طریقت کے راستے میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور جو انسان اللہ کی رضا جوئی کے لیے نکلا ہوا ہو اور اس کے راستے پر چلنے والا ہو اس کو سالک کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے من کو صاف کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صوفیوں کا مجمع ہے، یہ سالکین کا مجمع ہے جو اپنے باطن کی فکر میں یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تصوف اپنے من کو صاف کرنے کی محنت کا نام ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصد کیا ہے، یہ تصوف کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک انسان جو بھی کام کرے اس نیت اور احتساب کے ساتھ کرنے لگ جائے کہ اللہ کو پسند آ جائیں، اس کا نام تصوف ہے۔ نیت بھی صاف ہو، اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرتا رہے، احتساب بھی کرتا رہے، اپنے اعمال کو دیکھتا بھی رہے۔ یہ محاسبہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس کو لگام ڈالے رکھے۔ انسان یہ سوچے کہ ایک وقت آئے گا کہ کل قیامت ہوگی، میرا بھی آڈٹ کیا جائے گا، میرا بھی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے، میرے نامہ اعمال کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو انسان یہ سوچ کر ابھی سے اپنا محاسبہ کر لے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو ابھی سے انسان اس فکر میں زندگی گزارے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ ایک اور بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے جسم کھانے اور پینے کا طلبگار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا دل عبادت کا طلبگار بن جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دن میں ہم 3 مرتبہ کھانے کے نام پر اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو تقویت پہنچاتے ہیں، پھر چائے کے نام پر 2-3 مرتبہ اور کھا لیتے ہیں، پھر دوست یار مل بیٹھتے ہیں تو ہلکا پھلکا وہاں بھی چل بیٹھتا ہے۔ تو ہم اپنے جسم کی اتنی فکر کرتے ہیں تو اپنے دل کی بھی تو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کو
ہماری روح کو عبادت کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کی ضرورت ہے، نوافل کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے، صدقات و خیرات دینے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے، صاحب استطاعت ہیں تو حج قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب بھی تو ہماری روح کی غذا ہے نا۔ تو یہ تصوف ہے کہ انسان کو اپنی روح اور اپنے دل کو صاف کرنے کی فکر لگ جائے۔ ایک اور بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے اندر اصلیت پیدا ہو جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت تھوڑی وضاحت فرما دیں، سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، آج ہمارے اندر ظاہر ہے، باطن نہیں، ہمارے اندر صورت ہے، حقیقت نہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ نمک ہے، نمکینی نہیں، چینی ہے، شیرینی نہیں، دل ہے، اللہ کا ذکر نہیں، زبان ہے، اللہ کا شکر نہیں۔ تو ہمارا باطن تو ہے، لیکن حقیقت میں جس طرح اس کو بننا چاہیے، جس مقصد کے لیے ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں آئے ہیں، اس اصلیت کو پا لینا، یہ تصوف ہے۔ کیونکہ جب ہم اصلیت کو پا لیں گے، اپنے دل کو بنا لیں گے، پھر ہمارے لیے فجر میں اٹھنا مشکل نہیں ہے، تہجد پڑھنا مشکل نہیں ہے، مراقبہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ آج ہم فقط کلام والے صوفی ہیں، گفتگو کرنے والے، قول والے، بات چیت کرنے والے۔ اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں ہم کون لوگ ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا، دیانت میں فرد۔ وہ سالک مقامات میں کھو گیا، عجم کے خیالات میں کھو گیا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج سالک مقامات کو اپنا مقصود سمجھ بیٹھا ہے، کیفیات کو اپنا مقصود سمجھ بیٹھا ہے۔ سمجھتا ہے کہ میری یہ کیفیت نہیں، اس کا مطلب ہے میں اپنے مقصد تک نہیں پہنچا۔ پہلے تو اچھی کیفیات تھیں، اب وہ کیفیت نہیں، اس کا مطلب ہے میں اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہ کیفیات ہمارا مقصود نہیں، ہمارا مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ یہ ہمارا مقصود ہے، اور اسی جذبے کو، اسی اصلیت کو، اسی عشق کی آتش کو دوبارہ جلانے کی ضرورت ہے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ وہ بندگی خدائی، یہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ ہم اپنے آپ کو پہچانے، ہم کون ہیں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلیت کو پہچاننا ہے، اس کو پانا ہے، اس کا نام تصوف ہے۔
اسی طرح ایک اور بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کا یقین پختہ ہو جائے، کامل ہو جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا تو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن یہ یقین پختہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ یقین پختہ ہوتا تو ہم گناہوں سے بچتے کہ قیامت آنی ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، گناہ ہمارے دیکھے جائیں گے، اللہ ایک ایک بات کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو ہمارا یقین ہے لیکن پختہ نہیں ہے، اس یقین کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی تصوف کی محنت ہے، اور یہ کامل اور پختہ یقین حضرات صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ اس لیے حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یا صفراء یا بیضاء غری غیری، اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے۔ وہ ان چیزوں سے دھوکے میں نہیں آتے تھے، ان کو پختہ یقین تھا۔ تو اس چیز کو پانے کی ضرورت ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف و سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمانے لگے کہ شریعت میں جو کچھ اجمالی ہے وہ تفصیلی ہو جائے، جو استدلالی ہے وہ کشفی ہو جائے، اس کا نام تصوف ہے۔ بہت ہی کامل جواب ہے کہ شریعت کی جن چیزوں پر ہم اجمالی طور پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کی تفصیل نصیب فرما دے، اور شریعت کی جن باتوں کو ہم فقط دلائل کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم اپنے ذوق اور وجدان کے طور پر ان کو تسلیم کرنے لگ جائیں، یہ تصوف ہے۔ تو اس لیے تصوف بہت کمال کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ تو مخلوق سے منہ موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے، یہ تصوف ہے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تصوف کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ اس طرح چھوڑ دے کہ اللہ جو چاہے تیرے نفس کے ساتھ کرنا وہ کر دے، تجھے اس بات کی فکر نہ ہو کہ میرے ساتھ کیوں کیا، بس اللہ کی مرضی جو چاہے کرے، یہ تصوف ہے۔ اللہ کی رضا پر ہر حال پر انسان راضی ہو جائے۔ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تصوف نام ہے ہر قسم کے اچھے اخلاق اپنے اندر داخل ہونے کا اور ہر قسم کے کمینے اخلاق کے باہر نکل جانے کا، یہ تصوف ہے۔ حضرت ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تصوف ایسے اخلاق کو کہتے ہیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہے۔
حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لے، یہ تصوف ہے۔ تو تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے، انسانی زندگی ایک قیمتی ہے، انسانی جان، انسان کا نفس قیمتی نعمت ہے، انسانی زندگی ایک ہیرا ہے، اس ہیرے کو تراشنا انسان کا کام ہے۔ رب کائنات نے حضرت انسان کو جاعل فی الارض خلیفہ سے خطاب کیا، کہیں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کا تاج پہنایا، کہیں پر فضلنا کا ہار گلے میں ڈال کر عزت افزائی فرمائی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ الست بربکم کے میثاق کو مد نظر رکھتا ہوا وتبتل الیہ تبتیلا کے راستے پر چلے، اور الی ربک منتہاہا کی منزل پر پہنچ کر دم لے۔ کسی بھی گاڑی کو منزل پر پہنچانے کے لیے یا پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو یہ کہ سڑک ٹھیک ہو، اور دوسرا یہ کہ گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ہو۔ اگر سڑک ٹھیک نہیں ہے تو گاڑی نہیں چل سکتی، اسی طرح اگر پیٹرول نہیں ہے گاڑی کے اندر تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بس انسان کی جو زندگی ہے اس کی مثال گاڑی کی سی ہے، اور شریعت کی مثال راستے کی سی ہے، اور طریقت کی مثال پیٹرول کی مانند ہے۔ انسان اگر وصول الی اللہ کی منزل پر پہنچنا چاہے تو اسے شریعت کے راستے اور طریقت کے پیٹرول کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا جو لوگ شریعت و طریقت میں سے کسی ایک چیز کے بھی منکر ہیں وہ اپنی گاڑی کو ایسے ہی راستے میں رکا ہوا پائیں گے۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان ففروا الی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزارے، تاکہ انابو الی اللہ کی جماعت میں شامل ہو کر لہم البشرا کی بشارت اور ورضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچے۔ اسی کا نام تصوف ہے۔ تو تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے، تصوف شریعت کے اندر ہی ہے۔ شریعت اور تصوف ایک ہی چیز ہے، لیکن اس لیے ہر انسان کو تصوف و سلوک کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے جسمانی ڈاکٹر موجود ہیں، طبیب حکیم موجود ہیں، انسان ان کے پاس جاتا ہے اور اپنا علاج کرواتا ہے۔ جس جگہ پر علاج کرواتا ہے اس کو ہسپتال کہا جاتا ہے، مطب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں روح کی بیماریاں بھی موجود ہیں، کوئی حسد میں مبتلا، کوئی تکبر میں مبتلا، کوئی بغض میں مبتلا، کوئی عشق مجازی میں گرفتار، کوئی بد نظری کا مرتکب۔ ان روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے جو روحانی طبیب اور ڈاکٹر ہیں ان کو مشائخ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر یہ علاج کیا جاتا ہے ان کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ تو تصوف ہر ایک بندے کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ تصوف قرآن سے ثابت کریں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ تصوف قرآن مجید میں لفظ تو استعمال نہیں ہوا۔ اب عجیب بات ہے نا،
بھئی ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب. تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آزاد خیال تھے، وہ انسان یہ سوال کرنے والے کہتے تھے کہ میں تقلید کو نہیں مانتا، کسی کے پیچھے نہیں چلتا. بعض خشک قسم کے ملا بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں نا، تقلید کو نہیں مانتے. اجماع کو نہیں مانتے، بس جو کچھ ہمیں کہا گیا وہی مانو. حضرت والد صاحب ایک عجیب دلیل دیتے ہیں، اب بات ذہن میں آ گئی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں کا اجماع ہوا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس کھڑا ہو گیا، میں اس اجماع کو نہیں مانتا، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اجماع کا سب سے پہلا منکر ابلیس تھا. تو بعض حضرات ہوتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم کسی کی کیوں مانیں. تو وہ بھی اسی قسم کے بندے تھے کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں قرآن میں تصوف کا لفظ کہاں سے آیا. اگر قرآن میں موجود ہے یا بخاری شریف میں موجود ہے تو میں مان لوں گا. تو حضرت والد صاحب نے اس کو فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ بخاری کا جو لفظ ہے یہ خود بخاری میں موجود ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ بھئی آپ اصلیت کو دیکھیں نا، یہ اصطلاحات ہیں، وقت کے ساتھ کروٹ بدلتی رہتی ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو قرآن میں موجود ہے نا، محسنین کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تو لہٰذا یہ احسان والی جو کیفیت ہے یہ کیا ہے آخر؟ اسی کو ہم تصوف کہہ لیتے ہیں، آپ احسان کہہ لیں. اگر تصوف کے نام سے کوئی چیڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ احسان کہہ لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلوک کا راستہ قرآنی ہے، سلوک کا جو لفظ ہے یہ قرآنی لفظ ہے. سلوک راستے کو کہتے ہیں، ہم سلوک کہہ لیتے ہیں، آپ راستہ کہہ لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ درس نظامی کا لفظ مجھے قرآن و حدیث میں نظر آیا تو میں مانوں گا، لوگ کہیں گے تمہاری عقل پر ماتم کرنا چاہیے. اب بے وقوفی انسان ہے جو ایسا سوچتا ہو کہ درس نظامی کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، اس لیے میں اس کو نہیں مانوں گا. لہذا ایسے بندے کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی دیکھو، علماء امت نے ایک نصاب ترتیب دیا، مرتب کیا، اور اس میں انہوں نے برکت کو پایا. لاکھوں لوگوں نے اس نصاب کو پڑھا اور اپنے سینوں کو علم کے نور سے منور کیا. پھر علماء متفق ہو گئے کہ یہ کتابوں کا ایک ایسا نصاب ہے جس کو پڑھ کر ایک جاہل انسان بھی عالم بن جاتا ہے. تو درس نظامی کا لفظ بے شک قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن علم کی فضیلت تو موجود ہے نا، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. کتنے عنوان ہیں، کتنے باب ہیں، آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر مل جائیں گے. مستقل علم کی حدیث کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں. تو حقیقت کو دیکھیں، اصلیت کو دیکھیں. فقط اصطلاحات کے اوپر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نزاع لفظی ہے، آپ کو اگر یہ لفظ پسند نہیں آپ دوسرا استعمال کر لیں. حقیقت کو پہچانے کہ اگلا کیا رہا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اجزاء سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جو اجزاء ہوتے ہیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن مجموعے کا انکار کر دیتے ہیں. حضرت والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا جلال خان. جب تک نام کے ساتھ خان نہ آئے مزہ نہیں آتا، تو ان کا نام تھا جلال خان. اب ان کو چینی بھی اچھی لگتی تھی، چینی کے پراٹھے بنا کے کھاتے تھے. گھی کے اندر چینی کے پراٹھے بن کے کھا رہے ہیں، چینی مزے کی لگ رہی ہے، میدا بھی اچھا لگتا ہے، دودھ کا جو پنیر تھا وہ بھی اچھا لگتا تھا، خوب مزے سے کھاتے تھے. لیکن ان تمام چیزوں کا مجموعہ
ان کو ملا کر جب مٹھائی بنا دی جاتی تھی، گلاب جامن بن جاتا تھا، وہ پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے کوئی ان کو کہتا تھا نا گلاب جامن کھا لو تو ان کو غصہ چڑھتا تھا، غصے میں آ جاتے تھے کہ مجھے گلاب جامن کی آفر کیوں کی جا رہی ہے. اجزاء سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، چینی بھی کھا رہے ہیں، پنیر بھی کھا رہے ہیں، میدا بھی کھا رہے ہیں، مجموعے سے اختلاف ہے. تو اسی طرح تصوف و سلوک کے اجزاء قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائیں گے. ہم اس کے مجموعے کو تصوف و سلوک کہہ دیتے ہیں، اس سے لوگوں کو جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اس پہ جھگڑا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اختلاف والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی، مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ان کے لیے جو الفاظ بیان کیے ہیں، اب کوئی بتائے کہ ذاکرین، صادقین، قانتین، خاشعین، موقنین، مخلصین، مخبتین، متوکلین، محسنین، خائفین، متقین، عابدین، راسخین، توابین، متطہرین، یہ تمام صفات اگر کسی بندے کے اندر موجود ہوں تو اس بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ تو وہ بندہ کامل ہے. تصوف کی اصطلاح میں ہم ایسے بندے کو صوفی کہہ دیتے ہیں. ہمارے نزدیک جس کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں وہ صوفی، اور جس محنت کے ذریعے یہ صفات اندر پیدا ہوئیں اس کو تصوف کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں تو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں نا، لیکن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ تصوف قرآن اور حدیث سے ہی ثابت شدہ ایک چیز ہے، قرآن اور حدیث سے الگ چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم اپنے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت مرقوم ہے کہ جو ظاہری گناہ ہیں ان سے مراد اعضاء و جوارح کے گناہ، انسان ہاتھوں سے کرتا ہے، آنکھ سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، کان سے جو گناہ کرتا ہے وہ ظاہری گناہ ہیں. اور باطن سے مراد دل کے گناہ ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ باطنی گناہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں گناہ کرنے سے منع فرما دیا. اس لیے انسانی اعمال کی 3 قسمیں ہیں. پہلی وہ اعمال جن کا تعلق فقط انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، جیسے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. دوسری قسم اعمال کی وہ ہے جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرو. اب ظاہر سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، باطن سے تعلق ہے. وافوض امری الی اللہ، میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ باطن کے اعمال ہیں. تیسری قسم اعمال کی وہ ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور باطن کے ساتھ بھی ہے. اب نماز کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قرآن مجید میں ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہو جاؤ نماز میں، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ. اب یہ ظاہر کے ساتھ تعلق ہو گیا نا کہ سستی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن باطن کے متعلق فرمایا یراؤن الناس، انسان کے دلوں کو دکھانے کے لیے. تو بعض اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے. قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے.
اسی طرح حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن جو ہیں وہ حاصل کیے، ان سے حفاظت میں لے لیے۔ ایک وہ جو میں لوگوں میں پھیلا دیتا ہوں اور پھیلا رہا ہوں، اور دوسرا وہ کہ اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ اب یہ ظاہر اور باطن کے اعمال ہیں، ایک قال ہے اور ایک حال ہے۔ قال بیان کر دیا جاتا ہے، حال بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تصوف پتہ نہیں قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں۔ الحمدللہ تصوف و سلوک قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ تصوف کیفیات ہیں، انسان کا باطن ہے۔ اب اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دین کی باتیں پوچھا کرو، لیکن صحابہ کرام ہیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی وجہ سے سوال نہیں کر سکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص آیا اور بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو یہ سوالات اور جوابات حدیث جبریل کے نام سے معروف ہیں۔ احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جب یہ سوال کر کے وہ اجنبی شخص چلا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تمام احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علوم کے 3 حصے ہیں، 3 حصے۔ ایک وہ احادیث جو اعمال ظاہرہ کی اصلاح کرتی ہیں، کچھ وہ احادیث جو اعمال باطنہ کی اصلاح کرتی ہیں، اور تیسری وہ حدیث جن میں دین کے اصول اور نظریات کی تعلیم دی گئی۔ تو حدیث مبارکہ سے یہ 3 علوم مختلف ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور ان تینوں قسم کا تعلق اس حدیث جبریل میں ہے۔ مل ایمان کے اندر عقائد کی اصلاح ہے، مل اسلام کے اندر اعمال ظاہرہ کی اصلاح ہے، مل احسان کے اندر اعمال باطنہ کی اصلاح ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ہی الحمدللہ تصوف و سلوک ثابت ہوتا ہے اور قرآن مجید میں۔ اس لیے تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں علوم اصلی ہیں، شریعت اور طریقت دونوں علوم اصلی ہیں جو ایک دوسرے سے مستغنی نہیں، بمنزلہ اسلام اور ایمان کے ہر ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جیسے جسم اور قلب کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو تصوف شریعت سے جدا نہیں ہو سکتی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت حقیقت کا ظاہر ہے اور حقیقت شریعت کا باطن ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے ہیں جس نے علم فقہ حاصل کیا مگر علم تصوف حاصل نہ کیا اس نے فسق کیا، جس نے علم تصوف حاصل کیا مگر علم فقہ حاصل نہ کیا تو وہ زندیق ہوا،
جس نے ان دونوں علوم کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔ تو دونوں علوم کو انسان جمع کرے تو تصوف، طریقت اور شریعت لازم و ملزوم ہے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز، شریعت درے محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ، شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شق و کم صدر، شریعت میں ہے قیل و قال حبیب، طریقت میں حسن و جمال حبیب، نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، ابس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا لگے، اجمی چیز ہے تصوف۔ تصوف اجمی نہیں، خالصتاً مکی اور مدنی چیز ہے۔ ہاں البتہ جاہل صوفیاء کی وہ باتیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں وہ ہمیشہ رد کی جائیں گی۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی ہر وہ بات جس کی تائید حقیقت سے نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، حقیقت کی ہر وہ بات جو شریعت کی قیود میں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض جاہل قسم کے جو صوفیاء تصوف کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں اس کو رد کیا جائے گا۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ طریقت کی ہر وہ بات جسے شریعت رد کرے زندیقہ اور کفر ہے۔ جب شریعت نے اس کو رد کر دیا ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شریعت یہ کہتی ہے، طریقت یہ کہتی ہے، ہم کہیں گے شریعت یہ کہتی ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہوگی کوئی بات ہم اس کو نہیں لیں گے۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے۔ شرع شریف سے مراد قرآن اور حدیث، اور پھر انسان جب طریقت میں لگتا ہے تو اس کے اوپر کیفیات، وجد اور حال آ جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ شرع شریف کی جو نفیس موتی ہیں ان وجدان اور کیفیات کے بدلے میں ان کو نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شرع شریف کے موتی زیادہ قیمتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نص سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ نص قرآن و حدیث کو کہا جاتا ہے اور فس تصوف کو جو ایک کتاب ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نص سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ فتوحات مکیہ تصوف کی ایک کتاب ہے، تو شرع اور فتوحات مدنیہ احادیث، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو چھوڑ کر تصوف کی کتابوں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا تو کارخانہ بلند ہے۔ تو ہمارے مشائخ یہ دیکھتے تھے کہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے، تو اس لیے جاہل صوفی جو کہہ دیتے ہیں نا کہ شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز ہے، یہ محض ان کی کم فہمی ہے۔ ان کو علم ہی نہیں کہ شریعت اور طریقت ایک ہی ہے، طریقت شریعت کی باندھی ہے، الگ نہیں ہے۔ اس لیے سالکین کو چاہیے کہ علم تصوف
ان لوگوں سے حاصل کرے جن کا علم، عمل، حال، قال قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ مشائخ کو پرکھنے کا جو کسوٹی ہے، جو لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ سنت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ سنت کے مطابق عمل ہوگا، لے لیا جائے گا، سنت کے خلاف ہوگا، چھوڑ دیا جائے گا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، خذ ما صفا ودع ما قدرا، جو صاف ہو وہ لے لو، جو میلا ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ہمیں ایسا شیخ عطا فرمایا جس نے شریعت اور طریقت دونوں باتیں ہمیں سمجھائیں کہ شریعت سے الگ چیز نہیں ہے۔ اب آخر میں حضرت والد صاحب کا بھی ایک قول آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں شریعت اور طریقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عاجز نے شریعت اور طریقت کو جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں اعضاء و جوارح کو عبادت پر آمادہ کرنا پڑتا ہے، طریقت میں لگنے کے بعد اعضاء و جوارح انسان کو عبادت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کھانا کھائے بغیر وقت گزر جاتا ہے، مگر ذکر و مراقبہ کے بغیر، درود شریف اور تہجد کے بغیر انسان کا وقت نہیں گزرتا۔ یہ شریعت اور تصوف ہے، اور شریعت اور تصوف اسی کا نام ہے۔ تو اسی محنت کے لیے ہم یہاں جمع ہیں کہ ہمارا باطن سنور جائے۔ تو اس لیے ہم اپنے باطن کو سنوارنے، نکھارنے، بنانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ وہی عشق کی آگ جو ہمارے اکابرین کو، مشائخ کو حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کے وہی عشق کی آگ کا شعلہ ہم اپنے دلوں میں بھڑکانے کے لیے آئے ہیں۔ تو تصوف شریعت سے الگ کچھ نہیں، شریعت کے اندر ہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اور حقیقت کی شریعت اور تصوف کی طریقت کی حقیقت عطا فرمائے، اور دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کے تضاد کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔